وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. رپورٹ دے گا. اس میں میں نے 2-3 دن تاخیر ہوئی کیونکہ میں خود لاہور میں تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ خود میں اس رپورٹ کو پبلک کروں جو میں نے آپ سب کو کہا تھا. تو یہ وہی ریپلیسمنٹ آف پریس کاؤنسل آف پاکستان کے آرڈیننس 2002 کے بارے میں یہ پریس کانفرنس ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ چکی ہے اور اس کے اندر جو انکوائری آفیسر شفقت جلیل صاحب جو کہ ڈی جی ہیں ہمارے ای پی ونگ کے ایکسٹرنل پبلسٹی کے، وہ اس کے آفیسر تھے. اور اس میں اس رپورٹ پہ جانے سے پہلے 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گی. پہلی بات اس بارے میں یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو یہ بیچ میں گیپ آیا اور اس میں کچھ میڈیا عناصر، کچھ لوگ جو میرے مہربان ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، انہوں نے جو بھی کہا میں پھر بھی ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس قسم کی جو رپورٹنگ ہے وہ فیکٹس کے بغیر اگر نہ ہو تو اس میں اس ادارے کی بھی میچورٹی نظر آتی ہے، اس شخص کی بھی میچورٹی نظر آتی ہے جو اس فیکٹ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو منظر کے اوپر آ جاتی ہیں اور اس میں بعد میں ان اداروں کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بھی شرمندگی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا حق ہوتا ہے قانون بنانا، اور قانون اگر بنانے کی ہدایت دی ہو، جو حضرات نے کہا کہ میں اس خبر کے بعد وزیر ڈر گئی اور حکومت ڈر گئی اور اس لیے یہ وڈرا ہو گیا، میں اس کے اوپر تھوڑی سی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی بھی حکومت یا کسی بھی وزیر کا ارادہ کسی لا بنانے کا ہو تو اس کا ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے. وہ لا منسٹری سے اس کا اپروول آتا ہے. لا منسٹری اس کے ڈرافٹ کے اوپر وزارت کے ساتھ کام کرتی ہے. وزارت آفیشلی ایک نوٹ فائل کے اوپر تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر پٹ اپ کرتے ہیں. جو نوٹنگ پورشن آف دا فائل ہوتا ہے، یہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے، ایک بھی کاغذ کسی بھی فائل پہ پٹ اپ کیے بغیر اس کا آفیشیل کوئی لیگل اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اور لیکن کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوتا اس دور میں جو دور جمہوری دور ہو جو کہ بغیر ان کے ساتھ لا نہ بنے. وزارت انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت 2 قوانین کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں ایک قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے جو کہ معلومات کی آسان رسائی، ایکسیس ٹو انفارمیشن، جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. اور وہ بھی جو میڈیا حضرات ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جن کو معلومات کی رسائی اور پاکستان کے عوام ہیں، اس سے ٹرانسپیرنسی جو سسٹم میں ہوتی ہے اور جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اس انفارمیشن جب تک وہ آپ تک ملے. ایک اس قانون کے اوپر کام کر رہا ہے اور سینٹ میں یہ پاس ہو چکا ہے اور نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت یہ اپنے پروسیس میں ہے، جو کہ ہاؤس کے اندر لے ہو رہا ہے کلاز بائی کلاز. اس کے علاوہ ایک اور قانون کے اوپر جو کہ موجودہ حکومت اور سابقہ وزیر اعظم کی انسٹرکشن کے اوپر ایک لا جب میں نے آفس اسیوم کیا تو بن رہا ہے، جو کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا لا ہے. اور اس پہ اس کی جو سٹیج ہے کہ لا منسٹری سے اس کا اپروول آ گیا ہے کہ فیڈرل لیول کے اوپر تک 18ویں ترمیم کے بعد حکومت جو ہے اس لا پہ کام کر سکتی ہے اور بعد میں پروونسز جو ہیں اس کو ریپلیکیٹ اور ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو پہلا ڈرافٹ ہے اور یہ تمام جو کارروائی ہے یہ آفیشیل لیگل اور پروسیس کے تحت ہے اور آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد جو ویج بورڈ کا تیسرا جو قانون نہیں ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ورکنگ جرنلسٹ کو پرابلم ہے، جو اگین حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو قانون اور قوانین ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہوتے ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ان کی امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہوتی ہے. اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیا سٹیجز کیا ہوتی ہیں، لیکن اس میں جیسے پہلے کہا کہ جو اونرز ہیں میڈیا کے ان کو بھی یہاں ان کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ یہ ان کی انپٹ کے ساتھ کہ اس پروسیس کو رکنا نہیں چاہیے. یہ آن اٹس اون آٹو کے اوپر ویج بورڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس پورے پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنے کا. یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ تمام حضرات جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی خوف اور ہراس میں ان کے 2 ٹی وی پروگرامز کی وجہ سے اور ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آ جاؤں گی، ایسا ہوتا ہے. یہ حقیقت کے اوپر مبنی باتیں نہیں ہوتی. ان سے جتنا اجتناب کیا جائے وہ ہم سب کے لیے بہتری ہوتا ہے. اور وہ حکومت جو اس لیول کی ٹرانسپیرنسی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اس تاریخی
لیجسلیشن ہے وہ ہو رہا ہو، وہ حکومت ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ سے لے نہیں رہی ہوتی. تو یہ وضاحت میں نے کرنی تھی. اب میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو میں پبلک کروں گی اور اس کو میں پبلک کرنے جا رہی ہوں. یہ جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، اس میں جو بھی رپورٹ آئی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد دوسری سٹیج ہوتی ہے انکوائری کی، جو کہ ایک پراپر END رولز اپلائی کرتے ہیں اور 1973 END رولز کے تحت وہ ہوتی ہے. پہلی بات کہ یہ آرڈیننس جو بن رہا تھا، 3 خطوط لکھے گئے. میرے دفتر جو IP ونگ ہے انٹرنل پبلسٹی، جن کے DG ناصر جمال صاحب ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے انٹینشنلی کنسیلمنٹ آف دا فیکٹ کیا جو اس فیکٹ رپورٹ میں آئی. اور یہ اس کیس کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس کے ساتھ بھی ملایا گیا کہ ہمیشہ جو سارا ملبہ ہے وہ افسران کے اوپر گرتا ہے، لیکن جن افسران کے پاس آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے وہ ملبہ گرنے نہیں دیتے. اس کام میں ان کو مہارت ہوتی ہے کیونکہ سرکار ریکارڈ کی بیس پر کام کرتی ہے. تو یہ بات شروع ہوئی جی مارچ میں. میں نے پہلی میٹنگ کی پریس کاؤنسل آف پاکستان میں، اور میں آپ کو یہ رپورٹ بھی دے دوں گی جو ہے. اس میٹنگ میں میں نے پریس کاؤنسل فار پاکستان، آڈٹ بیورو آف سرکولیشن اور پریس رجسٹرار کی مرجر کا کہا کہ ان کو مرج ہونا چاہیے، کیونکہ وہیں سے رجسٹریشن ہوتی ہے اور دوسرے دفتر میں آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہے جو کہ اس کی NOC دیتی ہے، اور تیسرے دفتر میں آپ سرکولیشن کے لیے جاتے ہیں، اور چوتھا دفتر آپ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو 1 ونڈو فیسیلیٹیشن آف جرنلسٹ کے لیے اس کا یہ کوئی بھی اگر وہ پریزنٹیشن لے جو یہ چاروں ادارے آپ کو دیں تو آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ کیوں نہیں بن سکتا، اور جہاں جرنلسٹ اور میڈیا انڈسٹری ہو ان کو اس کا ایک ادارے 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. یہ بات شروع ہوئی مارچ میں، اور مارچ کے بعد اپریل میں ایک پروپوزل آیا میرے پاس، ایک پریزنٹیشن ہوئی، اور اس پریزنٹیشن میں ایک جب سلائڈ کھلی اور وہ ریکارڈ کے اوپر ساری چیزیں ہیں تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا آف PCP 2002 ریویژن. اور ریویژن کے فوراً بعد اس کو پریزنٹیشن کو میں نے بند کرایا. میں نے ریویژن جو ہے وہ مرجر کے پروپوزل کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ مرجر کا کہیں نہیں تھا ذکر، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے منٹس آف دا میٹنگ بھی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، اور جو میں بات کر رہی تھی وہ ریکارڈڈ نہیں تھا. لیکن جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی کارروائی شروع ہوئی تو میرا ہینڈ ریٹن ایک نوٹ سامنے آیا جو مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے یہ دیا ہوا تھا. وہ یہ ہے، اور یہ وہ ہینڈ ریٹن جو کہ منٹس مجھے نہیں معلوم تھا ریکارڈ نہیں ہو رہے، تو یہ جو ہے یہ ہینڈ ریٹن میں نے آپ کو بتایا جب وہ پریزنٹیشن لے کر آئے کہ اس کو مرجر کو کہا گیا تھا. آپ لا کی ریپلیسمنٹ اور ریویژن کہاں سے شروع ہو گئی اس بات کی، اور اس کا ایک پروسیس ہے، اسٹیک ہولڈر انپٹ ہے، وہ ہونی چاہیے. تو میں نے مرجر، PCP، پریس رجسٹرار، اس کے رولز اینڈ رسپانسبلٹی، ڈپلیکیشن آف رولز کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے مرجر کے لیے امینڈمنٹ ان دا لا کیا ہوگی کہ وہ PCP، ABC اور پریس رجسٹرار کو مرج کر دے. یہ وہ نوٹ ہے جو مجھے بھی معلوم نہیں تھا. اس کے بعد PCP نے اور پریس رجسٹرار نے ایک ورکنگ پیپر بنایا انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے. اس ورکنگ پیپر جو کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں سبمٹ ہوا ہے ڈیٹس کے ساتھ ریکارڈ کے اوپر، اس میں بھی اسی مرجر کا کیٹیگوریکلی ورکنگ پیپر اسپیل آؤٹ کرتا ہے کہ انسٹرکشن آف دی MOS پریس رجسٹرار، ABC اور PCP کا ہونا چاہیے. یہ سامنے آیا. اس کے بعد اپریل کے بعد جو سامنے آئی چیزیں وہ کچھ خوش آئند نہیں ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سرکاری افسر جو اوتھ لیتا ہے اور اس کا انٹرسٹ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں، جنرل پبلک کے انٹرسٹ میں، کیونکہ وہ سروس دے رہا ہوتا ہے جنرل پبلک کو. اس کے بعد جو پریس کاؤنسل آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی اس فیکٹ فائنڈنگ میں کہ ناصر جمال صاحب نے میٹنگز کال کی اپنے آفس میں، اور اس میں ادر گائیڈ لائنز دی گئی ٹو ریپلیس 2002 آرڈیننس. اور اس کا جو ڈینائل تفصیل میں آؤں گی ابھی، اس کی جو میٹنگز ہیں اس کو آرڈیننس کو ریپلیسمنٹ کا ڈرافٹ بنایا گیا، جو یہ ڈرافٹ آپ کے سامنے ہے.
اور جو ڈرافٹ بنایا گیا وہ وزارت کی کسی بھی آفیشیل ڈائریکشن کے اوپر نہیں بنا. وہ ناصر جمال صاحب کے دفتر کی میٹنگز تھیں ادر گائیڈ لائنس کی, اور یہ اس میں ایگزسٹنگ کیا لا ہے, اس میں پرپوز کیا ہے, اور اس کے اوپر ریمارکس کیا ہیں. یہ ورکنگ پیپر, یہ ایک ڈرافٹ ریپلیس ہو رہا تھا ادر گائیڈ لائنس کے زمرے میں ٹو ریپلیس PCP آرڈیننس 2002, جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کے بعد جو گیپ تھا بیچ میں, اس میں جب میں نے وہ پریزنٹیشن دی اور میں نے یہ کہا جو آپ لائے ہیں اس کو, اور ناصر جمال صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ MOS نے اس کو ریجیکٹ کیا جو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کو دی, اور PCP آن اٹس اون کر رہا تھا یہ سارا کام, اور وہ لیک آف اوور سائٹ ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناصر جمال صاحب انٹینشنلی کنسیل کر رہے تھے. کوئی بھی ریمائنڈر جو PCP کو ایشو ہوا تھا وہ فائل پہ پٹ اپ نہیں تھا. وہ ڈائریکٹلی PCP کو, جو سعد اللہ خان صاحب کا لیٹر ہے جو سائن ہوا ہے آپ سب کے پاس موجود بھی ہے, وہ جا رہے تھے اور ان کو پٹ اپ کرنے کو سے منع کیا گیا تھا جو سب آرڈر اور جو ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر ایک خط PCP کے چیئرمین نے وزارت کو لکھا جو بھی اس رپورٹ میں ہے, جس پہ یہ لکھا کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے بغیر, ان پٹ کے بغیر یہ لا امینڈ نہیں کر سکتے, تو ہمیں کچھ وقت درکار ہے. اور اس کے اوپر فائل کو پٹ اپ کرنے کے اوپر انہوں نے کہا وہ فائل بھی پٹ اپ نہیں ہوئی جو PCP کے چیئرمین نے خط لکھا, جو بعد میں ان کے کچھ مہربان ہیں انہوں نے اسکرین پہ لہرایا کہ وزارت میں یہ خط آیا تھا. وہ خط آتا ضرور ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, لیکن وہ نیچے سے ڈائری ہو کر پٹ اپ ہوتا ہے اور وہ وزیر اور سیکرٹری کے کمرے میں آتا ہے, اور وہ اس پہ اپنی نوٹنگ دیتے ہیں. تو وہ والا کاغذ بھی, وہ خط بھی جو ہے وہ جب سائن ہو کے سیکرٹری صاحب کے آفس سے جاتا ہے تو وہ فائل پہ پٹ اپ نہیں ہوا. جو فیکٹ فائنڈنگ ہے اور سارے سیکوینس آف ایونٹس بھی بتاتی ہے کہ کب کب یہ میٹنگز ہوئیں, اور سارے لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ناصر جمال صاحب کے حق میں وہ فیکٹس نہیں چاہتے. اور انٹینشنل کنسیلمنٹ ایک اوور سائٹ, لیک آف اوور سائٹ ہوتی ہے جو غلطی کہا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی.